حضرت مجدد الثانی جن کا نام احمد ہے، ہندوستان میں سرہند میں رہتے تھے۔ اکبر بادشاہ کے زمانے میں بڑے سخت حالات آئے امت پر، نیا دین جاری ہو گیا، قرآن کریم کو فرسودہ کتاب قرار دیا گیا، زکوٰۃ ڈھکوسلا ہے، معراج فضول بات ہے، کتے اور خنزیر کا رکھنا کار ثواب ہے، 18 عورتوں کے ساتھ شادی کرنی چاہیے، عصمت فروشی عام ہو گئی، دیوان خانے اور عدالتوں میں مساجد گرا دی گئیں، امت پر ایک سخت حال آیا۔ بہت سے لوگ گھٹنے ٹیک کر کونے میں بیٹھ گئے، روتے رہے، سجدہ کرتے تھے، بادشاہ کو سجدہ کرنا لازمی تھا۔ بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملانے والے بے دین علماء وہ کہے اس کے ساتھ ہو گئے، ملا فضل اور فیضی جیسے، قرآن کریم کی تفسیر لکھی بے نقط، وہ آج بھی موجود ہے، میں نے بھی دیکھی ہے وہ تفسیر۔ زیرک ذہین آدمی تھے لیکن اسے غلط راستے پر ڈال دیا گیا، وہ جاہل تھا، اس وجہ سے کہا ایسا دین ہونا چاہیے جس میں عیسائیت بھی ہو اور ہندو مذہب بھی ہو، سکھ مذہب بھی ہو، سارے طریقے ہوں۔ خود بھی سورج کی پرستش کرتا تھا، اس قسم کی نئی نئی چیزیں لایا۔ احمد اور محمد نام رکھنا یہ اس نے ناجائز قرار دے دیا۔ میت کو دفن کرنے میں قبلہ سے منہ پھیرا جائے یا میت کو جلا دیا جائے، گنگا اور جمنا میں اس کی راکھ بہا دی جائے، حروف ابجد اس نے بدل دیے، سلام کا طریقہ بدل دیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ بنا لیا۔ یہ سخت حالات آئے، مشرق کے جزیروں سے لے کر کابل کے آخری کنارے تک یہ زور تھا بے دینی کا۔ اللہ نے عظیم آدمی کھڑا کیا، مجدد الثانی جن کا نام احمد تھا، احمد سرہندی، اپنی دربار میں بلایا، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، کہا کہ سجدہ کرو، نے کہا غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد انہیں گوالیار کے قلعے میں بند کر دیا گیا۔ اسی حال میں اکبر مر گیا۔ مسلمانوں نے کہا ہم جنازہ نہیں پڑھتے، ہندوؤں نے کہا ہمارے طریقے پر نہیں تھا۔ باہر قید اس کا بیٹا شہزادہ سلیم جسے جہانگیر کہتے ہیں، اس کے زمانے میں مجدد نے مختلف قسم کی جماعتیں بنائی، ہمس بھیجی، شام بھیجی، اسکندریہ بھیجی، کابل بھیجی، حیدرآباد دکن بھیجی، کلکتہ بھیجی، کہ دنیا میں میرا کام ہے سنت کی زندگی کو رواج دینا۔ بڑے عظیم لوگوں میں ہیں، ان کے سر پر یہ صحرا ہے کہ انہوں نے دین کی تجدید کی اور ایسے بڑے فتنے کو ختم کیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ٹکر لیں وزراء سے، بادشاہ سے، اس نے کہا نہیں، یہ وزراء اور بادشاہوں سے بات کرو اور انہیں توبہ پر لے آؤ۔ جتنے بھی پولیس میں، فوج میں لوگ تھے
ان سب پر محنت کی گئی، وزراء پر محنت کی گئی۔ خود شہزادہ سلیم جہانگیر نے توبہ کی، معافی مانگی، جیل خانہ تقوی اور تزکیے کا مرکز بنا، ہزاروں ہندو مسلمان ہوئے، چور ڈاکو اولیاء بنے۔ اس کی محنت سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے، عظیم آدمی۔ پھر اللہ پاک نے آگے شاہ جہاں جیسا آدمی دیا، اورنگزیب جیسا۔ وہ خواجہ معصوم ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ تو یہ شیخ احمد سرہند کے رہنے والے تھے۔ ہر صدی میں مجدد آتے ہیں، اسے بھی کہتے ہیں امت کا عظیم مجدد تھا، جو دین کو صحیح رخ پر زندہ کرنے والا تھا۔ یہ بیٹھے تھے سرہند میں، وہاں ایک بزرگ آیا، اس نے کہا کہ میں آپ کے شیخ خواجہ باقی باللہ کے پاس آیا کرتا تھا۔ اہل اللہ کے ہاں اصطلاح ہوتی ہے قبض اور بسط کی، معرفت کے دروازے کھلتے چلے جائیں، یہ بسط ہے، اور یہ کیفیت نہ ہو تو قبض ہے۔ انہوں نے کہا انہوں نے میرے حال پر توجہ کی، اللہ نے میرے قبض کو بسط سے بدل دیا۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ اپنی روحانی توجہات میرے اوپر ڈالیں۔ اس پر شیخ احمد سرہندی نے فرمایا میرے پاس سوائے سنت کے اور کچھ نہیں، میں تو دنیا میں آیا ہوں سنت کی زندگی زندہ کرنے کے لیے۔ اس نے وہاں تصرف کیا، اپنی کرامت دکھائی، سرہند کی زمین ہلنے لگی۔ شیخ سرہندی نے اپنے خادم سے کہا اس طاق سے مسواک لاؤ۔ مسواک زمین پر رکھا، ان کی کرامت سے زمین ٹھہر گئی۔ اس پر فرمایا آپ کی توجہ سے زمین کا ہلنا اور میرے مسواک رکھنے سے ٹھہرنا، یہ سارے تصرفات سے وضو کے اندر جو نبی پاک کی سنت ہے مسواک، اس کا مقام افضل ہے۔ سنت کی زندگی یہ سب سے اونچی زندگی ہے۔